الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس. انما اے نبی کے گھر والوں یرید اللہ لیذهب انما یرید اللہ لیذهب صرف اللہ چاہتا ہے لیذهب عنکم الرجس کہ وہ دور کر دے ناپاکی کو نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور پاک کر دے پاک کرنا. ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی شان میں اللہ نے قرآن فرقان حمید میں نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی بہت شان قرآن میں بیان فرمائی اور دین کے کردار میں اہل بیت کا بھی بہت زیادہ کام ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا بھی اہم کردار ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے شان رہے اور نبی علیہ السلام کے حکم پر کہتے رہے اور اس کے بعد جب امام حسین امام حسن علیہ السلام آیا تو فقہ امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا. یہ خود امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا اور اس پر کوئی اختلاف نے نہ کیا. اور حضرت امیر معاویہ کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید یہ چاہا کہ میں باپ کی جگہ خود لے لوں. تو حالانکہ پہلے سے خلیفہ آتے تھے سیدنا اکبر بنے اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بنے پھر سیدنا عثمان بنے پھر مولا علی بنے. تو جتنے بھی خلیفہ بنے ان میں سے کسی کی اولاد نے بھی خلافت پر کچھ نہیں کہا کہ میں اپنے باپ کے بعد. تو یزید جو تھا یہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا اور حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو فرمایا تھا کہ تیرے جگر کا ٹکڑا ہوگا تیری اولاد میں سے ہوگا تجھ سے ہوگا جو میرے دین کی مخالفت کرے گا جو میرے دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا شادی کروں گا اور دوسری روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو بھی قتل کر دیتا ہوں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جب وصال ہوا دنیا فانی سے چلے گئے تو عرب کا دستور ہے آج بھی وہ قائم ہے کہ جب پہلا ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تب اس کے انتقال پر خبر نہیں دیتے جب تک نیا خلیفہ مقرر نہیں ہوتا. یعنی کہ جو نیا ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے بیعت کرنے والے اور صحیح معنی اپنے منصب کو مضبوطی سے تھام لے. تو اسی طریقے سے حضرت امام حسین صلی اللہ تعالی کے پاس یزید نے پیغام بھیجوایا کہ آپ کو
گورنر بنا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے اور بھی صحابہ بیٹھے تھے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن علی، آپ کو اس وقت بلانا یہ مناسب نہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابھی اندھیرا ہے، رات ہے، صبح چلیں گے گورنر کے پاس۔ تو اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے عرض کی، کہا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، انہوں نے بلایا ابھی رات کے وقت؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام سمجھ پکی تھے، ان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر امیر معاویہ کے ہوئے ہیں، وہ بیعت لینا چاہتا ہے یزید، چپ کر امام حسین بیعت کر لیں گے اور میں دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ دنیا والوں امام حسین بیعت کر لیا، تم بھی بیعت کر لو۔ بیعت کوئی عام بات نہیں ہوتی، بیعت وہ چیز ہوتی ہے یعنی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھانی ہوتی ہے کہ میں آپ کے مخالف نہیں کروں گا، آپ حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا، آپ کے دشمنوں سے نہیں کروں گا، اس طریقے سے اور بھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کے ساتھ جنگ کی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کے خاطر جنگ کی۔ تو یہ وہ کہتے ہیں جو یزیدی ہیں، یزیدیوں کے آنکھوں پر اس وقت بھی پردی باندھی ہوئی تھی، اور یزید کے چاہنے والے یزیدی آج ان کے آنکھوں پر آج بھی پردی ہے۔ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا۔ ارے کے اندھو، یزید کیسے حق پر تھا؟ یزید اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، اس اسلام کو جس اسلام کی قربانیوں میں حضور علیہ السلام نے اتنے مشکلات کا سامنا کیا اور کئی ہزار صحابہ کرام کو شہید کروایا۔ اس اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ شرابی تھا، وہ بددیانت تھا، ایسے بہت سارے کام کیا کرتا تھا۔ تو جب یزید حکمران خلیفہ بن گیا تو انہوں نے تو خلیفہ یعنی کہ یزید نے مسجد میں گھوڑے بنوائے۔ اللہ اکبر، مسجد کا اتنا تقدس پامال کرایا گیا۔ یہ دیکھو تو صحیح، جس مسجد میں صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام صدا کرتے ہوں، اور یزید ملعون نے اس مسجد میں گھوڑے بنوایا۔ اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اقتدار خاطر جنگ نہیں کی، بلکہ قرآن کی خاطر جنگ، بلکہ اسلام کے خاطر جنگ۔ اگر امام حسین علیہ السلام میدان میں نکلتے تو آج گھر میں یزید ہوتا، حسین گھر ہوتا۔ یہ جو ہمیں حسینیت قرآن ہمارے پاس ہے، اسلام ہمارے پاس ہے، امام حسین علیہ السلام کے میدان میں جانے کی وجہ ہے۔ تو ہمیں اسلام کے اوپر پورا کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 10 محرم کو افسوس کرتے ہیں، شوق مناتے ہیں۔ یہ شوق منانا اسلام میں جائز نہیں، شوق منانا صرف 3 دن جائز ہے، صرف 3 دن، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کو یہ جو 10 محرم کا دن ہے، اس دن کے اندر جتنا بھی ہو سکے ویسے بھی ہو سکے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے سر آ کر بھی تلاوت نہیں چھوڑی، نماز قائم کی، تلواروں کے بوچھاڑ میں تیر آ رہے تھے، نیزے آ رہے تھے، میری ماں نماز نہیں پڑھتی۔ مسلمانوں، ہمیں امام حسین علیہ السلام نے نماز کا سبق دیا ہے تو کبھی نماز کو ترک نہیں کرنی چاہیے۔
بلکہ نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ امام حسین نے یہ سبق دیا کہ جتنے بھی مشکلات ہو نماز نہیں چھوڑنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر نماز نہ جائے۔ آج مسلمانوں نے کیا کیا؟ نماز کو کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اے مسلمانوں، کس منہ سے کہتے ہو حسینی ہے؟ حسینی وہ ہوتا ہے جو حسین کی کتاب پر عمل کرے۔ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک بہادری کا نام ہے، حسین جرأت کا نام ہے، حسین بزدلی کا نام نہیں بلکہ حسین جرأت، بہادری اور شجاعت کا نام ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس سے درس دینا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام اقتدار کی خاطر نہیں گئے بلکہ قرآن کی خاطر گئے، اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ کریں، نماز کو قائم رکھیں۔ یہ نہیں کہ صرف ایک ہی رسم کو یہ کام کیا جائے، بلکہ نہیں ہمیں پورا سال پڑھنا چاہیے اور نماز ادا کرنا چاہیے۔ دعائے اللہ رب العالمین ہم سب کو حسین کے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔